السلام علیکم. لاہور اسٹوڈیو سے ڈان نیوز کے ساتھ بلا جھجک پروگرام اور میں آپ کا میزبان. ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان الفاظ کی ایک لفاظی اور جنگ جاری ہے. پیپلز پارٹی تخت لاہور کا بھاری پتھر چوم کے ایک دفعہ چھوڑ چکی ہے اور اس وقت بہرحال میرج آف کنوینئنس ہے. میرج آف کنوینئنس ہے یا انکنوینئنس ہے اور یہ کس طرف جائے گی، اس حوالے سے آج ہم اپنا پروگرام کریں گے. اور اس میں لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا سینیٹر پرویز رشید صاحب نے، ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سمیع اللہ خان صاحب، قائم مقام صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے شیخ رشید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور سیاست پہ ان کی گہری نظر ہے. شیخ صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پرویز صاحب، یہ جو مسلسل ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے فائر ہوتا ہے، مسلم لیگ نون اس کا رسپونڈ کرتی ہے، یہ آپ نے ہم عوام کو انگیج کیا ہوا ہے یا واقعی کوئی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی نیشنل اور ریجنل ایشو ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ میاں صاحب کا بھی بولنا ضروری ہوتا ہے اور بابر وان صاحب کا بھی بولنا ضروری ہوتا ہے؟ خاموشی تو صرف قبرستان میں ہوتی ہے جی، اور پاکستان کو کافی عرصہ ہم نے قبرستان بنا کے رکھا ہے. 10 سال ایوب خان کے تھے، ہم نے قبرستان بنا کے رکھا. پھر 10 سال ضیاء الحق صاحب کے تھے، وہ بھی قبرستان تھا. پھر 10 سال یا 8 سال جنرل مشرف کے تھے، 3 سال یحییٰ خان صاحب کے تھے. تو یہ کوئی 33 سال کے قریب تو ہم نے پاکستان کو قبرستان میں تبدیل کر کے رکھا. زندہ معاشرے جو ہیں، زندہ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ان باتوں کا اپنا ایک حسن بھی ہے، ان باتوں کی کڑواہٹ بھی ہے، ان باتوں میں میٹھا پن بھی ہے. کسی کو اچھی لگیں گی، کسی کو بری لگیں گی. تو یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں، لڑائی گھروں میں بھی ہوتی ہے سمیع اللہ خان صاحب، لیکن وہ لڑائی اس لیول پہ نہیں جانی چاہیے جہاں پہ تعلقات ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں. ہمیں چوتھے کے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرج آف کنوینئنس ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. تعلقات تو بعض دفعہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. سسٹم کو چلنا چاہیے، سسٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے. تعلقات کی جو لیول ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے، میں اتفاق کرتا ہوں پرویز رشید صاحب کے ساتھ. ویسے حیرت ہے، ہاں، اس بات پہ اتفاق ہے تمام تر. بعض دفعہ انہوں نے، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بعض دفعہ آپ اختلاف رائے پوری طاقت، پوری شدت، اور آپ نے لفظ بولا ہے کہ الفاظ کی پوری جو ہے وہ لفاظی اور الفاظ کی جنگ، اور یہ ہوتا ہے. ابھی کل آپ نے، میرا خیال ہے انڈیا میں، ہم تو ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اور نہ پہنچیں گے، میچورٹی آ گئی ہے انڈیا میں. بہار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہاں اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ جو ہوا. تو پاکستان نے بھی تو پھر آگے سے کیا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ جاپان میں دیکھ لیں، بڑی جدید جمہوریت ہے، کیا کچھ وہاں ہوتا ہے. تائیوان میں دیکھ لیں، کوریا میں دیکھ لیں، ہوتا ہے. اس لیے اس کو بنیاد بنا کے اگر ہمارے کچھ دوست جمہوریت سے خوفزدہ کرتے ہیں، ان آوازوں سے خوفزدہ کرتے ہیں، ہاں شاید اگلا سیگمنٹ ہو اور پرویز رشید صاحب اور میں اتنے شد و مت سے کہہ لیں کہ اختلاف رائے کریں کہ لوگ حیران ہوں کہ ویسے یہ کیسی بات ہے؟ پنجاب حکومت میں آپ 40% کے حصے دار ہیں اور ہر چیز کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کھلے. آپ اندر کیبنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں؟ آپ سستی روٹی کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ اور پالیسیز کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ 40% کے حصے دار ہیں، کیبنٹ میں بیٹھ کے بات کریں، وہاں پہ آپ کے منسٹر صاحب کچھ کہتے نہیں. نہیں، بہت. ابھی آپ اگر کل پورا نیشنل پریس میں چھپا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی ہے، اس وقت وہاں ہمارے منسٹرز بھی تھے، انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. پارلیمانی پارٹی کے نمائندے جا کے چیف منسٹر کو کہے نا جی، وہاں پہ کہتے ہیں جی آپ نے شاید 1 ماہ پہلے جو، میں تو وہاں نہیں بیٹھتا، جو رپورٹنگ آئی ہے نیشنل پریس میں کہ پارلیمانی لیڈر نے کیبنٹ میٹنگ میں 2 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کولیشن حکومتوں میں یہ ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ وفاق میں جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ میرا خیال آپ کے چینل پہ آ کے جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں وہ جن نکات کے اوپر ان کو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ باہر آ کے اس پہ اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور انہوں نے یہ میرج آف کنوینئنس چلانی ہے، یا واقعی یہ جو شادی ہے میرج آف انکنوینئنس جو ہے یہ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی طلاق کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں تو حیران ہوں آپ نے مجھے کس لیے بلایا. وہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں. خود نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی.
پرویز رشید صاحب نے مجھے خوشی ہوئی ہے، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، لاہور جا کے افسانہ نگاری قبرستان میں شکر ہے ضیاء الحق کو بھی شامل کیا، اس لیے میرا اور ان کا گناہ برابر ہو گیا. اچھا. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت جوڑو کراٹے ہوتے رہتے ہیں، لٹل لٹل تو ٹھیک ہے. میں تو آیا تھا کچھ اور پروگرام آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی، لیکن اگر یہ آپ ان کو کیوں لڑوانا چاہتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ یہ دونوں اکٹھے چلیں اس وقت؟ کس کی ضرورت ہے شیخ صاحب؟ کس کی ضرورت؟ جتنی بھی مسائل آنے والے ہیں، میرا مطلب ہے جوڈیشری کا مسئلہ آنے والا ہے، 18ویں ترمیم پہ یہ اکٹھے ہیں، سگنیچری ہیں دونوں پارٹیاں. پہلے ایک پارٹی نے تھوڑا سا ٹیلر چلایا تھا، پھر وہ واپس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جوڈیشری کا فیصلہ بھی دیکھیں، کامن مین کو میڈیا نہیں بتاتا کہ یہ لڑائی کس چیز کی ہے. کائنڈلی عام آدمی کو سمجھائیں کہ 50 جج اڈھاک اگلے مہینے لگنے ہیں. مجھے نہیں پتا اب ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، میں تو آیا تھا کہ لائرز ہوں گے اور وہاں بات ہوگی. یہ لوگ اگر یہ 50 جج کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ جج جناب آصف زرداری صاحب نے لگانے ہیں یا جناب جسٹس چودھری افتخار صاحب نے لگانے ہیں. شیخ صاحب کسی کی ایکسٹینشن بھی تو ہونی ہے آئندہ دنوں میں. یہ باتیں پوچھیں نا آپ ان سے کہ وہ دیکھیں نا، میں تو ریفری کا فرائض انجام دے سکتا. ٹھیک، اسی لیے بلایا آپ کو. اور کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں. اچھا، مجھے تو کہا گیا کہ فلاں یہ ڈسکشن ہوگی. دیکھیں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. پہلے آپ ان سے پوچھیں افغان ٹرانزٹ کا فیصلہ ہوا ہے. یہ کہنا میں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب سے میں ایک دوست کی حیثیت سے بھی بات کر سکتا ہوں. ایک نیشنل ایشو پہ آپ کی رائے آنی چاہیے کہ whether this is acceptable or not. رائے نہیں آئی. یہ کہنا کہ بھئی ہمیں بتایا نہیں گیا، this is not enough نیشنل ایشو پہ. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 18ویں ترمیم اگر ایز اٹ از ہے تو پھر جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان سے پوچھیں. آپ کے پاس سمیع الحق صاحب بیٹھے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور اگر نہیں ہو رہی تو آج کل پاکستان میں میڈیا بڑا ہے. ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو کتنے ریٹائر ہو رہے ہیں، اگر ایکسٹینشن نہیں ہو رہی اگر تو سینئر موسٹ کون ہے، کن میں ٹائی ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھیں. مجھے تو بطور مہمان اداکار سمجھیں آج کے فنکشن میں. آپ نے اب بھی کہا کہ جوڈیشری کا مسئلہ بھی آنے والا ہے. کیا ہم سمجھیں یہ جو بابر اعوان صاحب خیبر سے کراچی تک گھوم رہے ہیں اور لائر سے خطاب کر رہے ہیں، یہ اس جوڈیشری کے مسئلے کی تیاری ہو رہی ہے، نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے تاکہ اس طرح وکلا جو سپاہی ہیں جوڈیشری کے وہ وہاں پہ نہ کھڑے ہوں؟ لیکن جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کامن مین کے مسائل سے توجہ نہیں دے رہی دونوں بڑی پارٹیاں. یہ ایک بڑا ایشو اٹھایا گیا کہ بابر اعوان صاحب جہاز پر گئے ہیں. بابر اعوان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے پرویز رشید صاحب کے اور ہمارے ہم شہر بھی ہیں، لیکن یہ جہاز جو ہے کوئی اور وزیر قانون بھی استعمال کرتا تھا. اصل مسئلہ ہے کہ پیسوں کی بندر بانٹ. اگر آپ کو پیسے نہیں چاہیے تو آپ مت لیں لائرز. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ ایشو یہ ہے کہ لائرز، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے جس پہ نیشنل آواز اٹھنی چاہیے، دی فیوچر آف افغانستان، دی رول آف پاکستان، دی ڈیسیژن آف جوڈیشری، دی اکنامک کنڈیشن. میں دونوں پالیسیوں سے اعتراض رکھتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 روپے اگر کوئی روٹی کھا رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے یار، غریب کے منہ میں کوئی جا رہا ہے نا. اور بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پہ رات میں دیکھ رہا تھا این والے بڑے کرٹیسائز کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یار کسی کو جو کچھ اگر 2 روپے کی روٹی مل رہی ہے یا بے نظیر انکم سپورٹس اسکیم میں کسی بیوہ کو 1000 روپے مل رہا ہے، خدا کے واسطے جانے کو بڑی لوٹ پڑی ہوئی ہے. بریک کا وقت ہو گیا، ہم بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے. اور یہ نیشنل ایشو کے اوپر دونوں پارٹیاں، میں جب چارج ہوں گا میں بھول جاؤں گا جب آپ بریک کے بعد آئیں گے. آپ کی طرف آئیں گے. پہلے یہ جو نیشنل ایشو پہ دونوں پارٹیاں رسپونڈ نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں نا جی. میں کیا، میں یہ